قربانیاں کیا ہیں اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے کہ خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ تو حضرت حابیل نے ایک جانور کو پیش کیا اور قابیل نے کچھ غلہ وغیرہ تھا اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ چونکہ انبیاء سابقین کے دور میں، سابق امتوں میں قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت، یعنی قبول ہونے یا نہ ہونے کی علامت اور پہچان یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور جو قربانی قبول ہو جاتی وہ اس قربانی کو آگ جلا دیتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی امتوں میں بھی اور ان کی شریعتوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قربانی کا مقدس مہینہ بہت جلد ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والا ہے، اور چاروں طرف لوگ قربانی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرتے ہیں اور قربانیوں کے ذریعے خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ قربانیاں کیا ہیں اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس پر اگر ہم آج گفتگو کریں تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے کہ خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ سب سے پہلے قربانی کا ذکر جو ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان ملتا ہے کہ ان کے درمیان جب منازعہ ہوا اور ایک بات کو لے کر، نکاح کو لے کر جو جھگڑا ہوا، اس پر جب قربانیاں پیش کرنے کی بات آئی تو حضرت حابیل نے ایک جانور کو پیش کیا اور قابیل نے کچھ غلہ وغیرہ تھا اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ چونکہ انبیاء سابقین کے دور میں، سابق امتوں میں قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت، یعنی قبول ہونے یا نہ ہونے کی علامت اور پہچان یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور جو قربانی قبول ہو جاتی وہ اس قربانی کو آگ جلا دیتی۔ حضرت حابیل کے قصے میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور جو جانور حضرت حابیل نے پیش کیا تھا اس جانور کو آگ نے جلا دیا اور قابیل کی جو قربانی تھی اسے رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی امتوں میں بھی اور ان کی شریعتوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے، لیکن عالمی سطح پر اور سب سے زیادہ قربانی کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے قصے کے بعد ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت ابراہیم اللہ کے مقدس نبی ہیں اور اللہ کے ہر معاملے میں اور اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خود بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ ناظرین اکرام، حضرت اسماعیل کی پرورش حضرت ابراہیم کے گھر پر ہوئی تھی اور انہوں نے بھی قدم قدم پر یہ دیکھا تھا کہ ان کے والد ہر لمحہ خدا کی رضا کے میں ہی اور ان کی تلاش میں ہی گزارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایک والد ہو کر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا میری زندگی نہیں ہے یا میں اپنی زندگی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے عرض کیا اے والد محترم، اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس حکم کو بے شک مکمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے شکر گزاروں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے یہ جواب سن کر آپ خوش ہوئے اور انہیں جنگل کی طرف لے گئے تاکہ خدا کی راہ میں انہیں ذبح کریں۔ ناظرین اکرام، یہاں میں تھوڑی دیر روک کر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ آج قربانی کو لے کر بہت سے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں اور ملحدین، کفار اور مشرکین
اور جو دین سے برگشتہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس بات کو بھی ڈالا جائے کہ قربانی کو ایک ظلم کی صورت میں پیش کیا جائے، حالانکہ وہ اپنی ہی تاریخ سے بے خبر ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ وہ جس مذہب کو بھی مانتے ہوں گے اس مذہب میں بھی کہیں نہ کہیں قربانی کا اور بلی دینے کا تصور ضرور موجود ہے۔ اور قربانی ہے کیا؟ قربانی حضرت ابراہیم نے ہمیں اپنے رویے سے یہ بتایا ہے کہ اصل قربانی کیا ہے، کہ اپنے آپ سارے کے ساری خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے حضور جھکا دینے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ کیا حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مجھ سے بیٹے کی قربانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ بیٹا جو بڑی منتوں کے بعد حضرت ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے تھے اور جن سے حضرت ابراہیم انتہائی درجہ محبت کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ایک بندے کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کے آگے پھر وہ کسی قسم کا اعتراض، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں لاتا، بلکہ وہ اپنے سارے معاملات کو یہ سوچ کر کہ میرا خدا میرے حق میں بہتر جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جانوروں کی قربانیوں کا حکم دیا ہے تو پھر ایک بندے کے لیے، اگر وہ مومن ہے اور اسلام کا اقرار کرتا ہے اور خدا کو مانتا ہے، تو خدا کو ماننے کے بعد، رسول کو ماننے کے بعد پھر اس کے پاس یہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے کہ جانور کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے اور ایک جان کو کیوں لیا جا رہا ہے، اگر وہ کسی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر نہیں رکھتا ہے، بے ایمان ہے، ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ شکوک و شبہات اگر اس کے جنم لے رہے ہیں تو یہ اس کے ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے۔ جو شخص ایک خدا پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے قصے میں یہی بتایا ہے کہ جب ان سے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا گیا، کسی جانور کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اور بیٹے کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے اور شکر گزاروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹھی باندھی اور باندھنے کے بعد حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے اسماعیل کی جگہ پر جنت کا ایک مینڈھا لا کر رکھ دو، اس لیے کہ میرا ابراہیم اپنے اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، تجرباتی سطح پر ثابت کر دیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ بندہ بندگی جس طرح پیش کرنا چاہیے، میرے ابراہیم نے بندگی کا وہ مظہر پیش کیا ہے، بندگی کا وہ نمونہ پیش کر دیا ہے۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد قربانی ایک عالمی سطح پر متعارف ہوئی، اور آج تک قربانی اہل ایمان کا ایک امتیازی شان بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو خود اللہ کے نبی نے بھی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ما لنا فیہا، تو اگر ہم قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کا اجر ارشاد فرمایا کہ اگر تم قربانیاں کرتے ہو تو تمہارے لیے بھی کل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی، یہ اس کا اجر ہے۔ اور قربانی کا اجر کتنا ہے؟ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، قومی الی اضحیتک، تم اپنی قربانی کی طرف دوڑو، فشہدیہا، اور جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں حاضر ہو جاؤ، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اس کا جب پہلا قطرہ گرے گا
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं, ये जो आका इरशाद फरमा रहे हैं ये खास मेरे लिए है। उन्होंने पूछ ही लिया, अय अल्लाह के नबी, ये जो फजीलत है कि अव्वल कतरा के वक्त मेरे तमाम साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मगफिरत हो जाएगी, मेरी तमाम खताओं की मगफिरत हो जाएगी। अल्लाह के नबी चूंकि उम्मत को तालीम इरशाद फरमा रहे थे और लिहाजा आपने जुनूबिका कहकर उसकी ताबीर फरमाई। असल में उम्मत की ताबीर उम्मत के लिए तालीम है, वरना हजरत फातिमा कोई गुनहगार औरत का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की पाकीज़ा बंदी का नाम हजरत फातिमा है। बहरहाल उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, क्या ये जो आप इरशाद फरमा रहे हैं ये मेरे लिए है या फिर ये कि ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए फजीलत है? आका ने इरशाद फरमाया, लाना वलिल मुस्लिमीन, हमारे लिए भी है और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। यानी अगर कोई मुसलमान कुर्बानी करता है तो कुर्बानी का पहला खून का कतरा जब गिरता है तो उस मुसलमान के तमाम साबिका गुनाहों की मगफिरत हो जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद सियातन युदाही फलम युदाही फला यहजुर मुसल्लाना। यह हदीस उन लोगों के लिए भी काबिल गौर भी है, इबरत का सामान भी है कि जो लोग दूसरों के बहकावे में आकर ये बात करते हैं कि कुर्बानी देने से क्या होता है, उसी कुर्बानी के पैसे दे दिए जाए, सदका कर दिया जाए और कुर्बानियों में इतने ज्यादा जानवरों की जानें ली जाती हैं। आप एक मोमिन और मुसलमान हैं तो इस एतराज की आपके नजदीक कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसके अंदर ये वसाअत हो कि वो कुर्बानी करे कुर्बानी के दिनों में, फलम युदाही, लेकिन वो कुर्बानी ना करे, कुर्बानी की उसके अंदर गुंजाइश थी लेकिन उसके बावजूद उसने कुर्बानी नहीं की है, अल्लाह के नबी वईद के तौर पर इरशाद फरमाते हैं तो उससे कह दो कि खबरदार फला यहजुर मुसल्लाना, कि वो हमारी ईदगाह से दूर रहे और हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना हो। लिहाजा जो लोग साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने उन्हें साहिब निसाब बनाया है, उनसे गुजारिश है कि खुदारा आप अगर खुद साहिब निसाब हैं तो अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कीजिए। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल अल्लाह की बारगाह में न मकबूल है और न अफजल है। कुर्बानी तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है और कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है, जरूरी है। लिहाजा आप कुर्बानी के लिए तैयार रहें और जो भी साहिब निसाब आपके घर में मौजूद हो उन तमाम साहिब निसाब को भी कुर्बानी पर तरगीब दिलाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।